بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض جاری ہو گیا ہے صابری دربار سے، فیض جاری ہو گیا ہے صابری دربار سے، مانگ لو جو مانگنا ہے فضل کی سرکار سے، مانگ لو جو مانگنا ہے فضل کی سرکار سے، آستان صابری سے کوئی خالی نہ گیا، آستان صابری سے کوئی خالی نہ گیا، جھولیاں سب کی بھری ہیں اس سخی دربار سے، جھولیاں سب کی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایت ہی مکرم و محترم، قابل تکریم و تعظیم، مسند صدارت کی رونق، محترم المقام جناب قبلہ فقیر حسن سائیں دامت برکاتہم القدسیہ، اور ہماری جماعت کے انتہائی مقتدر، معتبر، معتمد اور مستند عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، نہایت ہی مکرم و محترم، آج کی اس محفل مبارک میں شرکاء حضرت علامہ مولانا قاری نصیر احمد صاحب گجراتی، دیگر حفاظ کرام، نعت خوانان گرامی قدر، برادران طریقت، میں سب سے پہلے تو تاخیر سے حاضر ہونے پر معذرت خواہ ہوں۔ برمنگھم سے کچھ علماء کرام تشریف فرما ہوئے تو صاف ظاہر ہے میں نے محترم سلطان صاحب سے معذرت کی پوری کوشش کی تھی کہ میں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ حاضر ہوں گا، لیکن ان کا چونکہ حکم تھا اور حضور سرکار صابر پیا کی محفل اور مجلس تھی، تو میں حالات کی تنگی کے باوجود یعنی وقت کے اعتبار سے میں انکار نہیں کر سکا، تو خطاب انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ میں چند گفتگو کے انداز میں چند باتیں آپ کی خدمت میں حاضری کے طور پہ صرف پیش کروں گا، میری ڈیوٹی بھی یہی لگائی گئی۔ حضور مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات پر مختصر سی گفتگو، اور آپ کا جو چین ہے، سلسلہ ہے، سینٹ اور صوفیزم میں آپ کا جو مقام ہے اور آپ کا جو لیول اور سٹیٹس ہے ان دا صوفیزم، اینڈ ہاؤ اے گریٹ مسٹک ہی واز، اس پر تھوڑی سی میں انشاءاللہ گفتگو عرض کروں گا۔ تصوف اور صوفیزم
جس کو تصوف کا بنیادی طور پہ مطلب ہی بہت سارے اس کے معنی ہیں، مگر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ دین اور دین کے امور کا یا دین کے عملی پہلوؤں کا وہ حصہ جس پر عمل کر کے انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے، دل کا میل دور ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، انسان کے دل کی اندھیر نگری میں اللہ کے نور کا اجالا پیدا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دل کی تیرگی کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ کا نور نصیب ہوتا ہے۔ یہ تصوف کا ایک حصہ ہے، پہلو ہے جو دین کا یقیناً ایک حصہ ہے، یعنی یہ دین سے باہر بات نہیں ہے، یہ دین کے اندر باقاعدہ طور پہ شامل ہے۔ حدیث جبرائیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ، تو اسلام کے جواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ شہادتین پر ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 5 پلرز آف اسلام کا ذکر کیا۔ ایمان کے معاملے میں جب بات آئی تو ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ تیسرا سوال تھا مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تیری یہ کیفیت نہ بن سکتی ہو کہ تو یہ سمجھے یا اپنے اوپر کیفیت طاری کر لے کہ تو رب ذوالجلال کو دیکھ رہا ہے، تو پھر کم سے کم یہ کیفیت بنا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو احسان کا پہلو ہے، عبادت کے اندر خشوع کا پیدا کرنا، خضوع کا پیدا کرنا، خشیت کا پیدا کرنا، للہیت کا پیدا کرنا، کیفیت خوف کا پیدا کرنا، کیفیت رجاء میں جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں متمسک و متعلق ہونا، اپنے من کی دنیا میں جھانک کر رب کے جلووں کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اپنی گناہوں کی کتاب کو کھول کر اسے پڑھ کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے رجوع کو کرنا، راجع ہو جانا، اور پھر ندامت کے آنسو بہانا، شرمندگی کی کیفیت میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا، یہ تمام وہ سلسلہ ہے جس کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ساری باتیں تو فقہ کے اندر بڑی تفصیل سے ملتی ہیں، تو میں آپ کی وساطت سے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اگر فقہ کی تفصیلات کے اندر تمام مسائل ملتے ہیں، فقہ کی کتابیں اگر آپ دیکھیں، پڑھیں، نور الازا ہو، ہدایہ ہو، اوپر والی کتابیں ہوں، فتاوی یا متون کی، تو آپ کو ان تمام کتابوں میں ایک سیٹ سیلیبس ملے گا۔ کتاب الطہارت سے وہ کتاب شروع ہوگی، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، استنجا کی قسمیں کتنی ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، فرض وضو کیا ہے، واجب وضو کیا ہے، سنت وضو کیا ہے، مستحب وضو کیا ہے، مباحات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، نواقض کیا ہیں، پھر غسل کے بارے میں بھی وہی نواقض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، پھر غسل کے بعد نماز میں چلے جائیں گے، فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے، نماز فرض کون سی ہے، نماز واجب کون سی ہے، نماز سنت کون سی ہے، مستحب کون سی ہے، نفل کون سی ہے، مکروہ نماز کون سی ہے، پھر اس کے بعد نماز کی تفصیلات ہیں، نماز فرض ہے، نماز نفل ہے، نماز سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، پھر اس کے بعد اگلی نماز کی تفصیلات ہیں، نماز خوف ہے، نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، نماز استسقاء ہے، نماز مریض ہے، نماز مسافر ہے، یہ تمام نماز کی، نماز جنازہ ہے، تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، اور پھر آگے چل کر معاملات شروع ہو جاتے ہیں، بیع کے معاملات ہیں، مناقحات ہیں، مبادلات ہیں، مماثلات ہیں، مختلف قسم کے مسائل جو تمام زندگی کو کمپریہینڈ کرتے ہیں، ان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو فقہ کی تمام کتابوں میں کتاب الطہارہ سے لے کے آخر تک آپ کو کسی جگہ پر کتاب التوبہ نہیں ملے گا، کتاب الخوف نہیں ملے گا، کتاب الرجاء نہیں ملے گا، کتاب الخشوع نہیں ملے گا، کتاب الخضوع نہیں ملے گا۔ یہ وہ فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے جو لوگ امام ہیں، ان ائمہ تصوف نے اور ان ائمہ سلاسل نے
ان تعلیمات نبویہ کو اور تعلیمات قرآنیہ کو حضور کی امت کے سینوں تک منتقل فرمایا. اور یہی وجہ تھی کہ آپ جانتے ہیں جتنے بھی متصوفین ہوئے ہیں، صوفی لوگ ہوئے، جنہوں نے من کی صفائی کا کام کیا، انہوں نے عملی زندگی میں آ کر لوگوں کو گناہوں کے لتھڑے ہوئے ماحول سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کیا. میں صرف آپ کو ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. وہ کام جو دنیا کی دولت، مال اور دھن نہیں کر سکتا، وہ کام ان فقراء نے کیا، ان صوفیاء نے کیا، ان صوفیز نے کیا اور ان مسٹکس نے کیا، جو کام نہ دولت کر سکی، نہ ظاہری فعالی علم کر سکا، نہ طاقت کر سکی، نہ اقتدار کر سکا. وہ ان لوگوں کے کردار نے نسلوں کی نسلوں کو بدل کے رکھ دیا. ہارون الرشید کا نام آپ نے سنا ہے. ہارون الرشید ایک بادشاہ تھا اور اس کے بیٹے تھے جو شہزادہ ٹائپ تھے. ایک اس کا بیٹا صوفی ٹائپ تھا. تو وہ اس کا بیٹا کبھی کبھی دربار میں آتا. ایک بار بادشاہ آیا، اس نے دربار لگایا، بہت سارا اس نے علاقہ فتح کیا اور جشن منایا اور سارے لوگوں کو بلایا. تو اس میں صاف ظاہر ہے اس نے آرڈر جاری کیا، ہر بندہ آئے، میرے گھر والے بھی آئیں اور میری شان و شوکت کو دیکھ کے میں آج جشن کا فتح منا رہا ہوں. تو سارے اس کے بیٹے آئے. اس کا وہ بیٹا جو صوفی منش تھا وہ بھی آیا. اس نے ایک عام سا لباس پہنا ہوا تھا، کمبل ٹوٹا پھوٹا، اور آیا اور آ کے بیٹھ گیا. وزراء نے اور مشیروں نے کہا کہ اس بندے نے جو آپ کا بیٹا ہے بادشاہ سے، ہارون الرشید سے، یہ آیا ہے اور اس کا لباس ایسا ہے کہ اس نے آپ کے شاہی جو ایک کر و فر ہے اور اس کا پروٹوکول ہے اس کی عزت نہیں کی ہے، اور اس سے تو آپ کی بہت توہین ہوئی ہے. آپ کے دربار میں تو وردی کے بغیر کوئی آتا نہیں ہے. آپ کے بعد ایک خاص قسم کا ماحول ہے، آپ کی کیفیات کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، لوگوں کے آنے کا، ان کی نشست کا، برخاست کا، اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. ایسے ہی جیسے بستر سے اٹھ کے آ گیا ہے. اس کے ماحول نے آپ کے ڈسپلن کو متاثر کیا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹے پر اس کے ڈسپلن کا اثر نہیں ہے. ہارون الرشید نے اس اپنے بیٹے جو صوفی منش تھا، فقیروں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اسے بلایا اور بلا کر کہا، بیٹے تو نے میری توہین کی ہے. کہا باجی میں نے آپ کی کیا توہین کی؟ اس نے ساری تفصیل بیان کی. کہا اچھا اگر میں نے آپ کی توہین کی ہے تو پھر میں یہ بات مان جاؤں گا. آپ ایک کام کریں، وہ آپ کے دربار کے کنارے کے اوپر والے حصے پر ایک پرندہ بیٹھا ہے، آپ اس پرندے کو ذرا بلائیں ابا جان. ہارون الرشید نے کہا میں تو پرندے کو نہیں بلا سکتا، کسی فوجی کو کہتا تو میں بلاتا ہوں. فوج دوڑ دی آئے گی، لاکھوں کا مجمع میرے سامنے ہے، فوجی فوری طور پہ حاضر ہو جائیں گے، رعایا حاضر ہو جائے گی، پرندہ میری بات سنے گا نہیں. کہا اگر پرندہ آپ کی بات نہیں سنتا تو جو آپ کی بات پرندہ نہیں سنتا وہ میری سنتا ہے. آپ نے اس پرندے کو کہا ادھر آؤ، اشارہ کیا، وہ آ گیا. صاحبزادے نے ہاتھ پر پرندے کو یوں بٹھایا اور بٹھا کر کہا ابا جان آپ اس کو حدود جگہ پہ واپس چلا جائے. کہا نہیں یہ میری بات تو سنتا نہیں ہے. فرماتا ہے ان وزراء اور مشیروں میں سے کوئی اس کو کہہ سکتا ہے واپس چلا جائے؟ کہا نہیں یہ کسی کی بات نہیں سنتا. فرمایا جا پرندے اڑ کے اپنی جگہ پہ واپس چلا جا. وہ واپس چلا گیا اور اس کے بعد اس فقیر منش صاحبزادے نے جو اس ہارون الرشید کا بیٹا تھا، اس نے وزراء سے خطاب کر کے کہا کہ تم نے کہا تھا میں نے بادشاہ کی اہانت کی ہے، میں نے دربار شاہی کی اہانت نہیں کی ہے، بلکہ تم نے ظاہری لباس تو پہنا ہے لیکن تمہارے دل کی دنیا آباد نہیں ہے. اگر تمہارے دل کی دنیا آباد ہوتی، تمہارے من میں رب ذوالجلال کی یادوں کا سویرا طلوع ہو چکا ہوتا اور تم ظاہری دنیا کو سنوارنے کی بجائے من کی اندر کی دنیا کو سنوارا ہوتا تو آج تم دنیا کے بندے نہ ہوتے، تمہاری نظر رب ذوالجلال کی بارگاہ پہ لگی ہوتی. اس کے بعد اس نے کہا آج تک تو میں آپ کے گھر میں رہا، اب آپ باپ ضرور ہیں لیکن اب آپ کا میرا مزاج نہیں ملتا، میں آپ کی توہین سمجھتے ہیں میرا کردار اور آپ کا کردار میں سمجھتا ہوں میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. رخصت ہو گئے، دوسرے شہر میں پہنچے اور دوسرے شہر میں جب پہنچے تو صاف ظاہر ہے معاملات کو بھی چلانا تھا. فیصلہ یہ کیا کہ ایک دن مزدوری کروں گا اور 6 دن اس مزدوری سے کھاؤں گا بھی اور اللہ کا ذکر بھی کروں گا. ایک چوک تھا جہاں پہ سارے مزدور بیٹھے تھے، وہاں چلے گئے. مجھے چونکہ سلطان صاحب نے حکم دیا تھا بڑی سادہ واقعات کی گفتگو کرنی ہے تو میں آپ کو 1-2 واقعات سنا کے اجازت دے رہا ہوں. چوک میں بیٹھ کے جا کے
ابو عامر نام کے ایک بہت بڑے بزرگ بھی تھے، ولی کامل بھی تھے اور امیر ترین انسان بھی تھے، اللہ نے مالی طور پہ بھی مضبوطی دی تھی. انہوں نے مکان تعمیر کروانا تھا، اس چوک میں آئے اور آ کے سارے مزدوروں کو دیکھنے لگ گئے تو ان پر نظر پڑی اور اس مزدور کے پاس آئے جو حقیقت میں ہارون رشید کا بیٹا تھا. کہا کہ میں نے کام کروانا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کے چہرے میں مجھے خاص کشش نظر آئی ہے، آپ میرا کام کریں گے؟ فرمایا میں کام تو کروں گا لیکن میں تیرا کام کروں گا، میں تیرا نوکر نہیں بنوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نوکر اپنے مالک کا ہوں، میں نوکر کسی کا نہیں بنتا، کام تیرا کروں گا لیکن نوکر اپنے مالک کا رہوں گا. کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مزدوری ایک اشرفی لوں گا، اس کے نہ زیادہ لوں گا نہ کم لوں گا. نماز کے وقتوں میں مجھ پر کام کی پابندی نہیں ہوگی، جب چاہوں گا کام شروع کروں گا، جب چاہوں گا کام ختم کروں گا. یہ شرط قبول ہے تو میں چلتا ہوں. وہ چونکہ فرض شناس شخص تھے، مردم شناس تھے، جان کے کہا جی مجھے شرط قبول ہے. لے کے گئے گھر میں، جا کے ان کو لگا دیا کام پر. شام کو واپس آئے تو گھر کی ساری دیواریں مکمل ہو چکی تھی. بڑے حیران ہوئے، بھئی یہ تو 40-50 بندے بھی شاید ملتے تو اتنا بڑا کام نہ ہوتا جو ایک بندے نے ایک دن میں کر دیا. اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور 7 کپڑے رکھے اور تحفے تحائف رکھے، بارگاہ میں پیش کر دیے مزدور کے. مزدور نے کہا تم نے میرے ساتھ خلاف ورزی کی ہے، تیرا وعدہ تھا 1 اشرفی کا، یہ کپڑے میرے لیے کیوں لے کے آئے ہو؟ یہ 7 درہم و دینار زائد کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا حضور گستاخی ہو گئی، آپ اپنی مرضی کا قبول فرما لیں، باقی واپس کر دیں. کہا حضور پھر کیا طریقہ ہے آپ کو دوبارہ تشریف لانے کا، کیسے کام کریں گے میرا پھر باقی ماندہ؟ کہا اسی چوک میں آ جانا، وہاں پھر ملاقات ہوگی. پھر گئے، کہا جی آج، کہا جی وہ تو 6 دن کام ہی نہیں کرتے، 1 دن کام کرتے. ابو عامر نے کہا 1 دن ہی صحیح، وہ 6 کیا، وہ تو مہینوں کا کام 1 کر جاتا ہے، میں انتظار کروں گا. اگلے ہفتے پھر گئے، پھر وہی شرطیں تائیں، پھر واپس آئے. اب جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں تنہا چھپ کے دیکھوں گا یہ بندہ مزدوری کرتا کیسے ہے، یہ کیسا بلڈر ہے. بلڈر تو گھر میں آ جائے 2 دن کا کام ہو تو 20 دن کا بنا دیتا ہے، تو یہ تو میرے مہینوں کا کام دنوں میں بنا رہا ہے، یہ کیسا بلڈر ہے. چھپ کے بیٹھ گیا اور وہ کہتے ہیں میں دیکھتا گیا کہ جتنے مکان انہوں نے آج دیواروں کو چنا تھا اتنی دیواریں اور چنی، مگر وہ اینٹیں رکھتے جاتے تھے، گارا سیمنٹ خود بخود رکھا جاتا تھا. میں دیکھ کے حیران ہو گیا اور کہتے ہیں میں نے کہا یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، اس میں کوئی راز کی بات ہے. شام کو جب وہ کام سے فارغ ہوا تو ابو عامر کہتے ہیں میں ان کے پاؤں پہ گر پڑا اور میں نے کہا خدا کے لیے میرے تحفے بھی قبول کریں، اور اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ میرے گھر میں رہیں، مجھے خدمت کا موقع دیں. بہت اصرار جب کیا نا تو آپ نے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں، تو مجھے کپڑوں کی آفر کر رہا ہے، تو مجھے درہم و دینار کی آفر کر رہا ہے، تو مجھے اونچے اونچے محلات میں رہنے کی آفر کر رہا ہے. میں ہارون الرشید کا بیٹا ہوں، مجھے محلات چاہیے ہوتے تو بادشاہ سے بڑے محلات ہیں تیرے، مجھے کرسی چاہیے ہوتی تو بادشاہ سے بڑی، میں کراؤن پرنس تھا، ولی عہد تھا، اس سے بڑی کرسی تو دے سکتا ہے. لہذا مجھے ان چیزوں کی نہ طلب ہے نہ ضرورت ہے، میری 1 اشرفی ہی قیمت ہے، میری مزدوری وقت کی وہ میں نے لے لی ہے، اس کے علاوہ تم سے مجھے کچھ نہیں لینا ہے. کہا حضور پھر مہربانی فرمائیں کوئی سنگت اختیار کرنے کا موقع دے دیں. فرمایا تمہیں اتنی میں اجازت دیتا ہوں جب میرا وقت آخر ہوگا، میرے وقت وصال تو میرے پاس موجود ہوگا. وہی ہوا، جب وقت وصال ہوا تو ابو عمر کہتے ہیں میں ویسے ہی جا رہا تھا، سارا میں دیکھا ایک نوجوان تشریف فرما ہے. میں جب دیکھا تو وہی نوجوان تھا جس نے میرے گھر کو تعمیر کیا تھا. اس نے مجھے پیغام دیا، انگوٹھی دی، کہا میرے باپ ہارون الرشید کو دینا اور اسے کہنا کہ میرے جنازے پر کر و فر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں لوگ مت لے کے آنا، فقیر 2-3 بھی لے آئے گا تو میرا جنازہ فخر والا ہو جائے. یہ اولیاء کرام کی وہ تعلیمات ہیں. اور حضور صابر کلجری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی بارگاہ کا خوشاچین ہونے کا مجھے بھی شرف حاصل ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے حضور صابر پیا کا پورا نام ہے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلجری. کلجری تو چونکہ آپ کو پتا ہے حضور بابا صاحب نے کلیجر شریف میں ڈیوٹی لگائی تو اس وجہ سے آپ کو کلجری کہا جاتا ہے. جب آپ کو والدہ مائدہ کے بطن مبارک میں امانت کے طور پہ ودیت کیا گیا تو پہلے مہینے بزرگ نے آ کر کہا رب نے جو بیٹا تجھے عطا فرمانا ہے اس کا نام رکھنا ہے مخدوم.
دوسرے مہینے ایام 20 کے دنوں میں والدہ مائدہ روزہ رکھتی تھی، اور 15 کی رات کو پھر زیارت ہوئی بزرگوں کی، اور کہا جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے عظیم انسان، اس کا نام رکھنا ہے علی۔ تیسرے مہینے پھر زیارت ہوئی، بزرگ نے کہا جو بیٹا عطا ہوگا اس کا نام رکھنا ہے احمد۔ اگلے مہینے زیارت ہوئی، بزرگوں نے کہا نام رکھنا ہے صابر۔ والدہ مائدہ گئی حضور بابا صاحب کے پاس، چونکہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کے ماموں ہیں، اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بشارات ملی ہیں، بشارات دی گئی ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا سارے نام اس کے رکھ دو، وہ سارے ناموں کا مستحق ہوگا۔ نام رکھ دیا گیا، اور آپ کو پتا ہے جب آپ تھوڑے سے جوان ہوئے تو مائی صاحبہ نے انگلی کے ساتھ لگا کر حضور بابا صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ کا تو لنگر جاری ہے، یہاں رہے گا، پڑھے گا، کھائے پیے گا، صحت مند بھی ہو جائے گا، اور پھر آپ کی بارگاہ سے فیض یافتہ بھی ہو جائے گا۔ حضور بابا صاحب نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے لنگر کو تقسیم کرنا ہے۔ لنگر کو تقسیم کرنے پر ڈیوٹی لگائی، سال پورا گزر گیا، والدہ مائدہ سال کے بعد آئیں اور دیکھا تو حضور صابر پیا پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آستانہ علیہ کلیہ شریف، زندہ باد۔ پہلے سے بھی کمزور ہو گئے ہیں، اور والدہ مائدہ نے بھائی سے احتجاج کیا حضور بابا صاحب سے کہ میں نے یہاں اس لیے چھوڑا تھا، دنیا کے لیے لنگر جاری ہے، میرے بیٹے کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں، پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے۔ بلایا اور بلا کے پوچھا صابر تم نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، لنگر پہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ساری دنیا کو کھلاتے ہو اور خود کھاتے نہیں ہو۔ کہا حضور آپ نے فرمایا تھا تقسیم کرو، آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ پاس بھی رکھو۔ کہا اچھا صابر آج سے پھر پاس بھی رکھو۔ پھر سال گزر گیا، سال کے بعد آئے تو طبیعت اور زیادہ پہلے سے ظاہراً کمزور تھی، لیکن یہ لوگ وہ لوگ ہیں، حضور صابر پیا کی جلالی کیفیت تھی، آپ کو سرکار کی بارگاہ سے قوت لا یموت کا فیضان ملتا تھا۔ رب ذوالجلال اپنے دیدار کی مستی والی غذا آپ کو کھلایا کرتا تھا، یہ آپ کا شرف اور کرم ہے۔ پھر دوسرے سال آئے، کہا اب اس بار تو کیوں نہیں؟ کہا حضور آپ نے فرمایا تھا رکھ لیا کرو، آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کھایا کرو۔ فرمایا اب میں کھایا بھی کہوں گا تو یہ کوئی اور کرے گا، فکر نہ کر، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے غذا لیتا ہے۔ لوگ اس بات پر اگر آپ جائیں نا پاک پتن شریف تو انہوں نے لکھ کے لگوایا ہوا ہے کہ یہ واقعات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی سند ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے، ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا، یہ ان کے بارے میں بتائی ہوئی یہ باتیں قابل احتجاج نہیں ہیں، ان کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو علماء کرام نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لکھا، کہتے ہیں جی کیوں نہیں، ایسا جی ہو نہیں سکتا۔ امام رازی نے حضور کے معراج کے واقعات میں لکھا کہ جب لوگ کہتے ہیں نا ایسا ہو نہیں سکتا، کسی ولی کی بات ہو یا نبی کی بات، لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حضور معراج پر اوپر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے، وہ بھی کہتے جی اوپر جاتے تو وہ آسمان کو پھاڑ کے جاتے، یا آسمان ٹوٹتا، اس ٹوٹنے کا کوئی حصہ نیچے گرتا تو پتہ چلتا کہ پھاڑ کے اوپر گئے ہیں، یہ عقل مانتی نہیں ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں وہ عقل نہیں مانتی تو صالح علیہ السلام کی پتھر سے اونٹنی نکل آئی، وہ عقل کیسے مانتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، پانی کے چشمے میں 12 جاری ہو گئے، وہ عقل مان جاتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو 2 دنوں کا بچہ ہے، اور مریم کہہ رہی فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو کہاں سے آیا ہے؟ تو 2-3 دن کا بچہ بولا یا نہیں بولا؟ اپنی ابدیت کا اعلان کیا یا نہیں کیا؟ نبوت کا اعلان کیا یا نہیں کیا؟ اپنے بارے میں رب کی بارگاہ سے عطا کردہ تعلیمات کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ تو گویا امام راضی فرماتے ہیں عقل کے پیمانوں پر عظمت نبوت و ولایت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ حضور صابر سرکار کو رب ذوالجلال نے یہ کرم فرمایا کہ آپ کو جلالی کیفیت بھی عطا فرمائی، دعوت دین کی عظمت والی طاقت بھی عطا فرمائی، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ مسجد میں گئے اور لوگوں نے بیٹھنے نہیں دیا تو فرمایا کہ میری رب کی بارگاہ میں وجاہت ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میری نشست مخصوص ہے، میں عام بندہ نہیں ہوں، مجھے رب نے اس شہر کا سب سے بڑا ولی بنایا ہے۔ یہ شان تعلی ہوتی ہے فقیر کی، جب فقیر شان تعلی میں آتا ہے تو وہ شان تعلی کی اسے خاص ماحول میں اجازت ہوتی ہے، اسی شان تعلی کے ساتھ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کی فقیری کوئی نہیں دیکھی، تو مسجد سے باہر نکلو۔ جو ہی مسجد سے باہر نکلتے گئے تو آپ کو پتہ ہے مسجد دھڑام سے نیچے گر گئی،
جب دھڑام سے نیچے گری تو سب آ کے قدم پہ گر گئے. فرمایا تم نے صابر کے جلال سے ساروں کو بسم کر کے رکھ دیا, آپ پاؤں پہ آ کے گرتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کلیر شریف زندہ باد. حضور صابر سرکار کا یہ فیضان ہے کہ آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یوں پیش کیا کہ صفات الہیہ کا رنگ آپ کی شخصیت پر چڑھ گیا. رب ذوالجلال کی بارگاہ کی صفات کا وہ رنگ آپ کو نصیب ہوا کہ جس میں رب کی شانیں تو اپنی شان کے مطابق ہیں, مگر رب جب اپنی شانوں کا رنگ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے تو یہ تو حدیث پاک میں ہے نا, پھر زبان بندے کی ہوتی ہے, بولنا خدا کا ہوتا ہے, کان بندے کے ہوتے ہیں, سننا خدا کا ہوتا ہے, پاؤں بندے کے ہوتے ہیں, چلنا رب ذوالجلال کا ہوتا ہے. حضور صابر سرکار اور مشائخ چشت وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جا کر مندروں کے اندر, ان بتکدوں کے اندر اور مشرکانہ رسومات کے لٹھرے ہوئے ماحول میں رب ذوالجلال کی توحید کے جھنڈے کو بلند کیا, جھنڈے کو بلند کیا. جہاں انسان کا واز کام نہیں کرتا, تبلیغ کام نہیں کرتی اور ظاہری علوم رکھنے والوں کا علم کام نہیں کرتا, اس ہندوستان کے مشرکانہ ماحول کے اندر مشائخ چشتیہ نے رب ذوالجلال کی توحید کی مستی چڑھا کے رکھ دی. تو یہ اولیاء کرام کا وہ فیضان ہے, اور حضور مخدوم علاء الدین صابر کلگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فیضان جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر پھیلا, اور دنیا کائنات کے چپے چپے اور کونے کونے میں جس طرح نام آپ کا صابر ہے, آپ کی تعلیمات نے بھی وہی صبر کی خیرات پوری دنیا میں بانٹی. اولیاء کرام کا فیضان, اولیاء جس انداز میں بھی ہوتے ہیں, اور یہ بھی میں بات آپ سے عرض کرتا چلوں, یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے, حضور صابر سرکار نے تمام نقلی اور عقلی علوم سیکھے, باقاعدہ پڑھا ان کو. حضور بابا صاحب سے پڑھا اور آپ کے باقاعدہ اساتذہ ہیں, اپنے زمانے کے مقتدر ترین اساتذہ علماء اور مشائخ سے آپ نے علوم حدیث اور علوم قرآن کو حاصل کیا. اور میں آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں, اولیاء کرام کے ہر عمل کے اندر ہمارے لیے اسوہ موجود ہوتا ہے. اولیاء کا کوئی کام عبرت سے خالی نہیں ہوتا, نصیحت سے خالی نہیں ہوتا. بہلول دانا جن کے بارے میں آپ مشہور بھی ہے, جانتے بھی ہیں, ہارون الرشید کے ساتھ اس کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, مولانا روم نے بھی اس کو نقل کیا. اور میں نے جو پہلے بھی بات آپ کو بتائی, امام یافعی نے بڑی تفصیل کے ساتھ, تھانوی صاحب جو اس کا ترجمہ کیا کتاب کو, اس میں اس واقعہ کو درج کیا. بہلول دانا جا رہے تھے اور انہوں نے ایک بچے کو دیکھا, 10 سال کا بچہ تھا, وہ رو رہا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے اخروٹ کے ساتھ اور باداموں کے ساتھ. تو بہلول دانا نے وہ جو 10 سال کا بچہ کنارے پہ بیٹھا رو رہا تھا نا, یہ محسوس کیا کہ شاید اس بچے کے پاس اخروٹ اور بادام نہیں ہے, مسکین ہوگا, فقیر ہوگا, مالدار نہیں ہوگا, تو اس لیے رو رہا ہے. بہلول دانا اس کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے, بیٹے تو رو رہا ہے, میں تیرے لیے اخروٹ لے آتا ہوں, تو بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے, رونا بند کر دے. اس 10 سالہ بچے نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. بہلول دانا کہتے ہیں اس بچے کے جواب نے میری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اس کا جواب یہ تھا, بہلول صاحب میں اخروٹ کی وجہ سے نہیں رو رہا, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ لوگ اخروٹ کے ان مزو دنیا میں تو پڑے ہوئے ہیں, مگر جس نے ان کو اخروٹ دیے ہیں اس کی فکر ہی نہیں انہیں. جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں, یہ نعمتوں میں تو گم ہو گئے ہیں, مگر جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی انہیں فکر ہی نہیں ہے. بہلول دانا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, 10 سال کا بچہ اتنی سلجھی گفتگو کر رہا ہے. کہتے ہیں میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا, بچے تو ہے تو چھوٹا, پر مجھے کوئی اور نصیحت کر. کہا میں نصیحت کیا کروں, نصیحت یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اصل کامیاب انسان وہی ہے جو احکام کے لاگو ہونے سے پہلے, مکلف بننے سے پہلے رب کی بارگاہ میں اپنی رجسٹریشن شروع کروا دے, اپنے اعمال کو پیش کرنا شروع کر دے. کہا اچھا بچے ایک بات بتا, تو رو کیوں رہا تھا؟ کہا رو اس لیے رہا تھا کہ آپ نے بھی سنا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب بڑی لکڑیوں کو آگ لگانی ہوتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو پہلے آگ لگتی ہے, پھر بڑی لکڑی کو لگتی ہے. میں اگرچہ مکلف نہیں ہوں, 10 سال کا بچہ ہوں, مگر ڈرتا ہوں دوزخ کے اندر کہیں بڑے گناہ گاروں کو جلانے کے لیے مجھے تنکا کے طور پر ہی استعمال نہ کر لیا. یہ ایک فکر میرے دامن گیر ہے اور اسی فکر نے مجھے مسلسل رونے پر مجبور کیا ہے. بہلول دانا کہتے ہیں اس وقت سے لے کے بعد میں میری پوری زندگی کا نقشہ بدل گیا اور میں سمجھ گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے.
دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کیفیت دنوف میں رکھے اور اتنے نچلے مقام پر رکھے کہ پوری کائنات کو اپنے سے بلند سمجھے، پوری کائنات کو۔ آپ کو پتا ہے حضور صابر سرکار نے 12 سال جنگلوں کی مخلوق کی خدمت کی، 12 سال حیوانات کی خدمت کی، اور 12 سال انسانوں کو روپ اور بھیس بدل بدل کے پانی پلایا، پھر جا کے آپ کو خلافت کی مسند پر مسند نشین کیا گیا۔ اور حضور صابر سرکار کو آپ کو پتا ہے پہلے 12 سال پانی پلا رہے تھے، مشق سے پانی ختم ہو گیا، تو جب پانی ختم ہو گیا لوگ دیکھ رہے تھے تو آپ نے ایسے ہی مشق پہ ہاتھ پارا، پانی پھر بھر گیا۔ ایک شخص نے جلدی سے دیکھ لیا، قدم پہ گر پڑا، حضور صابر سرکار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا، آپ وہاں سے غائب ہو گئے، اس جگہ پر 12 میل تک نظر ہی نہیں آئے۔ اور جب بعد میں کسی نے پوچھا حضور آپ کا وہ واقعہ پیش آیا تھا، آپ وہاں سے چلے کیوں گئے؟ فرمایا میں خادم بنا ہوا تھا، ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، وہ مجھے مخدوم سمجھنے لگ گئے تھے، اور میں مخدوم تب تک ہوں جب تک حضور کی امت کی خدمت کروں۔ اولیاء کرام کا یہ فیضان ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ سے عاجزی ملتی ہے، انکساری ملتی ہے، تذلل ملتا ہے، انسان کو تخضع کی کیفیت ملتی ہے، تخشع کے جذبے نصیب ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکنا اولیاء کرام کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کتنی بڑی اکڑی ہوئی گردن لے کر آتا ہے، ولی کی بارگاہ میں آئے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جو جتنا جھکتا ہے اتنا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس نے جھکنا نہیں سیکھا، اور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے نا، صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اولیاء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان کی اکڑی ہوئی گردن کو توڑ کر رب کی بارگاہ میں بھی جھکا دیتے ہیں، اور ساری مخلوق سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ حضور صابر پیا نے عملی طور پر یہ نمونہ پیش کر دیا، خود نہیں کھایا لوگوں کو کھلایا، خود نے پیا لوگوں کو پلایا، خود راحت نہیں لی لوگوں کو راحت دی، خود سکون نہیں پایا لوگوں کو سکون دیا، خود مرتبہ نہیں پایا لوگوں کو مرتبہ دیا، خود کسی نعمت سے ظاہراً فائدہ نہیں اٹھایا، رب ذوالجلال کی باطنی نعمتوں سے متمتع ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، ان کی بارگاہ سے ہمیں عاجزی نصیب ہو، انکساری نصیب ہو، حضور کی امت کی خدمت کی نوکری کا جذبہ پیدا ہو۔ رب ذوالجلال ہمارے حال میں ان کی حال کی مستی عطا فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر آج کی صاحب صدارت اور مسند کی زینت ہستی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت علامہ صاحب کا بھی، اور آپ تمام مقامی احباب کا، برادران طریقت کا اس عظیم محفل میں حاضری کی سعادت میسر آئی۔ میں ضرور انشاءاللہ بیٹھتا، حضرت علامہ کا خطاب سنتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علماء کرام نیلسن سے تشریف لا رہے ہیں، مجھے واپس پہنچنا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔ حضرات محترم تشریف رکھیے تاکہ محفل جمی رہے اسی طریقے سے۔ علامہ صاحب کو جلدی ہے، وہ تشریف لے جا رہے ہیں، ہم علامہ صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر مفتی اہل سنت